لیسن نمبر 13 کا ہمارا پروجیکٹ ہے نیوز پیپر ایڈز. تو اس میں کیونکہ ہمارا یہ بگنرز لیول کا کورس ہے اس لیے کوئی بھی آپ آسان سا ایڈ اس کے لیے بنا سکتے ہیں. یہ کچھ ایڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کٹنگز ہم نے اسکین کر کے یہاں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں. ان ایڈز کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں, پھر ایک ایڈ بنا کے دیکھ لیتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ باتیں کہ جو کہ نوٹ کرنا آپ کو ضروری ہوگا اپنا ایڈ بنانے کے لیے. F2 کے ذریعے سے زوم ٹول اپیئر ہوا. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کریٹو ڈیزائنر کی ایک جاب کا یہ ایڈ ہے. کمپنیز کے نام اور کانٹیکٹ نمبر یہاں سے ختم کر دیے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو ان ایڈز کے استعمال کرنے پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاب کی ڈسکرپشن دی گئی ہے, ایجوکیشن جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر کانٹیکٹ انفارمیشن. ریکٹینگل ٹول کے ذریعے سے ہمارا یہ باکس بنا ہے اور باکس کے اندر جو ٹیکسٹ ایڈ کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے کسی ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ تیار کیا, پھر ہم اس کو اس باکس کے اندر لے کے آئے ہیں. آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمپل بلیک باکس ہے, اس کے اندر یہ بلیک ایریا ہے, اس پہ وائٹ ٹیکسٹ ہے. تو یہ آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کامن سینس سے سمجھنی ہوں گی کہ جو ٹولز ہم نے کیے ہیں ان کو کس طریقے سے یہاں استعمال کرنا ہے. جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں انہوں نے یہ باکس کس طریقے سے بنایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکٹینگل ٹول کے ذریعے سے یہ باکس بنایا گیا ہے, اور پھر جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ڈپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے کسی آبجیکٹ کو. آپ دیکھیے کہ میں نے کنٹرول ہینڈل کے ذریعے سے ڈریگ کروں گا اور اپنے لیفٹ کلک کو چھوڑے بغیر, یعنی اس کو ابھی میں نے پریس کیا ہوا ہے, ساتھ ہی میں نے رائٹ کلک ایک دفعہ دبایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکس یہاں کاپی ہو گیا. اس کا کلر میں نے بلیک فل کر لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس بلیک ایریا آ گیا ٹیکسٹ کے لیے. اب میں کوئی بھی وائٹ ٹیکسٹ ادھر ایڈ کر دوں گا. ٹیکسٹ باکس کی آؤٹ لائن ہے, اس کی میں وڈتھ کو بڑھا دوں گا اگر تو یہ اس کی جو بلیک آؤٹ لائن ہے یہ ذرا ڈارک ہو جائے گی جیسے کہ ہمیں اس ایڈ کے اندر نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ایڈ جیسا ہی اس کا ویو ہو گیا, تھوڑا سا سائز فرق ہے. تو اس طریقے سے اصل میں بنا ہے کیونکہ یہ نیوز پیپر میں پرنٹ ہوا ہے اور ہم نے یہ اسکین کر کے آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے, اس لیے کلیئر نہیں ہے اتنا. لیکن انفیکٹ جب ایڈ بنتا ہے تو وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ یہ سائڈ نظر آ رہی ہے, یہ باکس آ رہا ہے. اسی طرح آپ اس میں باقی ایریا بنا کے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی نیوز پیپر کا ایڈ آپ دیکھ کے اس کو کاپی کر سکتے ہیں. میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں, پھر ہم ایک اور ایڈ کا جائزہ لے لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں ایک ایڈ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. امپورٹنٹ چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیوز پیپر کے اندر جب کوئی ایڈ پبلش ہوتا ہے تو اس کی ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہائٹ اور وڈتھ کے لحاظ سے چارجز ہوتے ہیں نیوز پیپرز کے. تو آپ جب ایڈ ڈیزائن کریں تو یہ ضروری ہے کہ جو ہائٹ اور وڈتھ انہوں نے اسپیسیفائی کی گئی ہو اس کے مطابق آپ چلیں. سینٹی میٹرز میں ہے تو سینٹی میٹرز میں ہوگا, انچز میں ہے تو انچز میں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایڈ کی ہائٹ اور وڈتھ آبویسلی ہمارے پاس ایگزیکٹ نہیں آ رہی کیونکہ یہاں سے کارنر سے تھوڑا سا ایکسیڈ کیا ہوا ہے یہ ایریا, لیکن پھر بھی ہمارے پاس 8.833 سینٹی میٹر بائی 5.08 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ اور وڈتھ ہے. اگر انچز میں دی گئی ہے ہائٹ اور وڈتھ تو ہم یہاں سے اپنے اسکیل کے جو یونٹس ہیں ان کو چینج کر لیں گے. رولر سیٹ اپ میں جا کے جو ہمارے پاس ڈائلاگ باکس آئے گا وہاں سے ہم اس کو سینٹی میٹرز کے بجائے یونٹس کو انچز میں کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ انچز میں آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے اسکیل جو ہیں وہ چینج ہو گئے, انچز کے اندر آ گئے. اب اس کی ہائٹ اور وڈتھ یہاں ہمیں آپشن بار کے اوپر انچز کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو رہی ہے, یعنی 3.478 انچز کی وڈتھ ہے اور 2 انچز اس کی ہائٹ ہے. اب ہم اسی طرح کا ایک ایڈ یہاں اس سے ملتا جلتا بنا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے. کچھ سمپل باتیں جو ہم نے پیچھے ہم اپنے لیسنز کے اندر کور کر چکے ہیں. ورکنگ ود اردو ٹیکسٹ جو ہمارا لیسن تھا لیسن نمبر 12 اس میں بھی ہماری کور ہوئی ہے, اور جو لیسن نمبر 11 ہے ہمارا انگلش ٹیکسٹ کا, یہ دونوں لیسن بہت امپورٹنٹ ہے نیوز پیپر ایڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے, تاکہ آپ کو سارا پروجیکٹ اس میں پتا ہونا ضروری ہے. تو یہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو نیوز پیپر ایڈ بناتے ہوئے تو آپ ان لیسنز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں ایک اسکوئر شیپ ہے, اور ہم ہمیشہ اسکوئر شیپ ہی بناتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن بنانے سے پہلے عموماً, تاکہ ہائٹ اور وڈتھ کو اسپیسیفائی ہو جائے جس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے. تو یہاں 3.478 ہے, یعنی میں اس کو فرض کر لیتا ہوں کہ 3.5 انچ اس کی وڈتھ ہے اور 2 انچ اس کی ہائٹ ہے. تو میں اپنے ریکٹینگل ٹول کے ذریعے سے ایک باکس بناؤں گا جس کی میں 3.5 انچ میں نے وڈتھ اس کی اسپیسیفائی کر دی اور 2 انچ اس کی ہائٹ. جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو یہ اس پہ اپلائی ہوگی. یہ ہمارے پاس ایک باکس بن گیا جس کے اندر ہم نے اسی طرح کا ایک ایڈ بنانا ہے. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ اردو کا ٹیکسٹ ہمیشہ ہم ان پیج کے اندر ٹائپ کرتے ہیں
اس کے بعد اس کو ہم کورل میں لے کے آتے ہیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق باکس بنا کے اس کے اندر ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, الائن کرتے ہیں. تو میں ان پیج کے انٹرفیس کے اوپر آتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ جو ہمیں ایڈ میں یہاں نظر آ رہا تھا وہ میں نے پہلے سے یہاں ٹائپ کر کے رکھا ہے. اس ٹیکسٹ کو ہم نے کیسے کورل ڈرا میں لے کے جانا ہے تو وہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں, لیکن یہاں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ان پیج کو ہمیشہ پہلے اوپن کرنا ہے اور کورل ڈرا کو اس کے بعد اوپن کرنا ہے. پھر ان پیج میں وہ ٹیکسٹ جو ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر کے یا ٹیکسٹ باکس کے اندر یا مین پیج کے اوپر ٹائپ کر کے ہم یہ جو ہمارا پک ٹول کے نام سے ہمارا کورل کے اندر ہے اور موو ٹول کے نام سے ہمارا فوٹو شاپ کے اندر ہے, تو سب سے اوپر والا ٹول ہمارے پاس ان پیج کے اندر ہے, اس کے ذریعے سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں پیج کو. تو آپ یہ نوڈز ہمارے پاس اپیئر ہو جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی سلیکٹڈ تھا اس لیے اپیئر ہوئے تھے. اگر ٹیکسٹ باکس ہو, اگر ٹیکسٹ باکس کے اندر ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہو تو ہم اس ٹول کے ذریعے سے ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ادروائز ہم پیج کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ نوڈز ہمارے پاس یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اپیئر ہو گئے. اب اس کے بعد ہم یہاں رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیں گے یا ایڈٹ میں جا کے کاپی کر لیں گے یا کنٹرول سی کی کمانڈ سے اس ٹیکسٹ کو کاپی کر لیں گے. اس کے بعد یہ ٹیکسٹ کاپی ہو گیا. اب ہم کورل ڈرا میں واپس گئے, تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا اور کنٹرول وی کے ذریعے سے میں نے یہاں وہ ٹیکسٹ پیسٹ کیا جو میں نے ان پیج سے کاپی کیا تھا. تو آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یہ بہت بڑے سائز کا آتا ہے, تو اس کو ریسائز کرنے سے پہلے ہم یہاں آپشن بار کے اوپر جو یہ لاک کا سائن ہے ہائٹ اور وڈتھ کو لاک کر دیتا ہے, یعنی دونوں ایک ساتھ چینج ہوتی ہیں, اس کو لاک کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ہائٹ یا وڈتھ کو چینج کر لیں گے اپنی ضرورت کے مطابق, تو اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ خود بخود چینج ہو جائے گی. ابھی 65 انچز اس کی وڈتھ ہے اور 20 انچز اس کی ہائٹ ہے جو بہت زیادہ ہے, مجھے کم چاہیے اس لیے میں اس کی وڈتھ کو 3 انچز کرتا ہوں کیونکہ میرے باکس کی وڈتھ جو ہے وہ 3.5 انچ ہے. اب میں اپنی ضرورت کے مطابق اس ٹیکسٹ کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کو استعمال کروں گا. F2 کے ذریعے سے زوم کر لیتا ہوں, اس ایڈ کو بھی میں قریب رکھ لیتا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے آسانی کے ساتھ کام کر سکوں. یہ میرا ٹیکسٹ ہے اور یہ میرا وہ باکس ہے جس کے اندر میں نے اس ایڈ کو کمپوز کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا نیا کمپیوٹر کا جو یہاں آپشن دیا گیا ہے وہ یہاں کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں. میں اس ایڈ کو کچھ تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ ہم فریلی کام کر سکیں, تھوڑا ایریا ہمارے پاس زیادہ آ جائے. یہ ہمارا اردو کا ٹیکسٹ اور یہ ہمارا وہ باکس جس کے اندر ہم نے اس ایڈ کے ٹیکسٹ کو کمپوز کرنا ہے, اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اب ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اسکرین پہ تھوڑا سا اور یہ کلیئر ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس باکس کے اندر آپ کا اپنا نیا کمپیوٹر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے, تو یہاں آپ کا اپنا نیا کمپیوٹر یہ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس. اردو ٹیکسٹ کے متعلق آپ کو بتایا تھا, سب سے پہلے آپ نے اس کو کورل ڈرا میں لا کے کنٹرول کیو کے ذریعے سے کرو کرنا ہے. کنٹرول کیو شارٹ کٹ ہے کرو کرنے کی, میں نے کرو کر لیا اس ٹیکسٹ کو. اب یہ فونٹ نہیں رہا, اگر میں اس کو کسی وقت مجھے بند کرنا پڑ جائے, میں دوبارہ اوپن کروں تو مجھے ان پیج پہلے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پھر بھی ٹھیک طرح سے اپیئر ہوگا. ادروائز یہ صحیح طریقے سے میں اس کو اپنی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتا. کنٹرول کیو کے ذریعے سے اس ٹیکسٹ کو میں نے کرو کر لیا ہے. اب میں اس کو ان گروپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ساری لائنیں میں الگ الگ اپنی مرضی کے مطابق ان کی پلیسمنٹ کر سکوں. تو ان گروپ کی شارٹ کٹ ہماری آپشن بار کے اوپر یہاں ہے, یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آئیکن اس کا, یا یہ کہ اس ایریا کو آپ جس آبجیکٹ کو اپنے ان گروپ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول یو کے ذریعے سے آپ ان گروپ کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ان گروپ ہو گیا, ہر لفظ جو الگ ہو گیا, لیکن ہر لفظ کو کیونکہ میں نے الگ الگ موو نہیں کرنا اس لیے میں ہر لائن کو اس کے سیٹ بنا لوں گا. اس لائن کو سلیکٹ کر کے میں نے کنٹرول جی کے ذریعے سے, یا یہ ہمارے پاس گروپ کی شارٹ کٹ ہے, اس کے ذریعے سے ہم نے آپشن بار سے گروپ کر لیا. پھر ہم سیکنڈ لائن کو بھی گروپ کر لیتے ہیں کنٹرول جی کے ذریعے سے. پھر ہم تھرڈ لائن کو بھی گروپ کر لیتے ہیں کنٹرول جی کے ذریعے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے نچلی لائن کی پوزیشن جو ہے وہ باکس میں سب سے نیچے ہے, اس کو ہم نے سب سے نیچے رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس سے اوپر والی لائن کی آپشن ہے پلیسمنٹ ہے, اس کو پلیس کر دیا. آپ کا اپنا نیا کمپیوٹر اور جو پرائس ہے اس کی ₹12,950, تو اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم یہاں ٹائپ کر لیتے ہیں. ₹12,950. اس میں جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے وہ ایریل بلیک لگ رہا ہے دیکھنے میں,
تو ہم تھوڑا سا اس ٹیکسٹ کو چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایریل بلیک ہم نے ٹیکسٹ یہاں اپلائی کر دیا تو نسبتاً یہ قریب لگ رہا ہے اس کے, تھوڑا بولڈ ٹیکسٹ ہے, حالانکہ یہ ٹیکسٹ کوئی اور ہے لیکن ابھی ٹیکسٹ کا سمجھنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم نے صرف اس ایڈ کو بنا کے دیکھنا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کی پلیسمنٹ ٹھیک ہو گئی, لیکن اس ایڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اپنا نیا کمپیوٹر جو اس کا سائز بڑا ہے, اس لیے میں اس اردو کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی پوزیشن ٹیکسٹ کے اوپر کر کے اس کارنر کے ساتھ اس کو تھوڑا ڈریگ کر کے بڑا کر لیتا ہوں. تو یہ مجھے ٹیکسٹ جو ہے نسبتاً بڑے سائز کا مل گیا. تو اسے ڈریگ کر کے انگلش کے ٹیکسٹ کو میں نے بڑا کر لیا. اب اس کو میں اس باکس کے اندر لے آیا, کیونکہ فونٹ کوئی اور دیا گیا ہے اوپر ایڈ کے اندر تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر وہ فونٹ آپ کو نہیں بھی مل رہا تو آپ اپنی مرضی کا فونٹ لگا سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایڈ کو دیکھ کے کاپی کر سکتے ہیں اور اس طرح کا ایڈ آپ بنا سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تھوڑا سا ٹائم اس نے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ بیک اپ فائل کو اپڈیٹ کر تھوڑی دیر بعد کورل ڈرا اپنی بیک اپ کی فائل کو خود سے اپڈیٹ کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ہماری پلیسمنٹ ساری اسی طرح سے ہو گئی ہے. نو یوزڈ پی سیز, یہ انگلش کا تھوڑا سا ٹیکسٹ یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ ہم یہاں انگلش میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی الائنمنٹ بالکل قریب قریب ہے, اس لیے ہر ورڈ کو ہمیں الگ سے لکھنا ہے. نو لکھا, اس کا ٹیکسٹ ہم نے بلیک کیا, پھر ہم نے یوز لکھا, اس کا ٹیکسٹ ہم نے ایریل بلیک کیا, پھر ہم نے پیسیز لکھا, پیسیز آگے یہ سائن ہے, اس کو بھی ہم ٹیکسٹ ایریل بلیک کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل باتیں ہیں وہ جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, لیکن ان کو استعمال کرنے کے طریقے سے کافی فرق پڑ جاتا ہے آپ کے اوور آل ریزلٹ کے اندر کہ جو آپ کو دستیاب ہو رہا ہوتا ہے اپنے کام سے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے تھوڑا سا اس سے ملتی جلتی, کیونکہ فونٹ کچھ اور ہے ادھر لیکن فونٹ کو سمجھنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. اس کو تھوڑا چھوٹا سائز کر کے جیسے کہ ادھر آلموسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, میں اس کی پلیسمنٹ کر دیتا ہوں کارنر کے اوپر. فونٹ ڈفرنٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا, کوئی آپ کسی بھی طریقے سے ایڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے یہاں فونٹ ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا, ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نیوز پیپر ایڈ بنانا ہے. اب اس کے بعد صرف ایک چیز رہ گئی, انٹل کا یہ جو ہمارا لوگو ہے یہ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم یہاں یوز نہیں کرتے, ہم یہاں کوئی بھی لوگو جو ہے اس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایڈ جو آپ نے نیوز پیپر کے اندر دیکھا اسی طرح سے آپ نے ایڈ یہاں بنا لیا. ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں گے کہ بھی وہ جس طرح سے آپ کو آپ کی اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہو اس لحاظ سے آپ کریں, کیونکہ آپ نے یہ پروجیکٹ خود سے کرنے ہیں اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی ایشو نہیں ہے اس بات کا. لیکن اگر ایسا کریں کہ آپ پروجیکٹ بھیجتے ہوئے ہمیں ساتھ اس ایڈ کی ایک کاپی بھی بھیج دیں کہ جس کو آپ نے کاپی کیا ہے یا جس کو دیکھ کے آپ نے ایڈ بنایا ہے, تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس ایڈ کو بنانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارا ایڈ مکمل ہو گیا ادھر. تو اس میں جو خیال رکھنے کی چیزیں آپ کو بتائیں, ہائٹ اور وڈتھ کا خیال رکھنا ہے اور یہ کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے اس طریقے سے الائنمنٹ اس کی ٹھیک ہو. ابھی دیکھیے کہ یہاں یہ ایریا خالی ہے نمبر کا, تو نمبر یہاں ہم اپنا دے دیتے ہیں. بالفرض ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی نمبر یہاں دیا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ یہ ایڈ مکمل ہو گیا. یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا تھا, یہ ہمارا اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا بھی ایڈ ہو سکتا تھا یا کسی بھی طریقے سے یہ ایڈ ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ ہمارا ایڈ مکمل ہو گیا. اگر پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں تو اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے جو نمبرز اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھے ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک نمبر آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے.